بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق۔ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پہ بہت احسان فرمایا، ان میں 2 نبی مبعوث فرمائے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور فرعون سے قبطیوں سے انہیں نجات دلائی۔ جس ملک میں انہیں انسان تک نہیں گردانا جاتا تھا، اس ملک کی سلطنت و حکومت ان کے ہاتھوں سپرد کر دی، فرعون کو لو لشکر سمیت غرق کر دیا۔ لیکن یہ کچھ عظیم مزاج کے لوگ تھے، پہلے کسی کو بت پرستی کرتے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بنا دیں، پھر بچڑے کی پوجا میں ملوث ہو گئے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی توبہ قبول تو فرمائی، لیکن ہزاروں لوگ اس میں قتل ہوئے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ آگے بڑھو اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ اسے تمہارے ہاتھ پہ فتح کر دے گا۔ یہ ملک یا ریاست تھی اور یہ اس کا مرکزی شہر تھا۔ علماء تفسیر نے کئی شہروں کے نام لکھے ہیں، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ ملک شام کا ایک مرکزی شہر تھا، دارالخلافہ تھا۔ اس کی فتح سے مراد سارے ملک کی فتح تھی۔ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ نہ صرف مصر کی بلکہ اس ملک کی حکومت بھی تم لے لو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے کچھ لوگ بھیج کر پتہ کرا لیا جائے کیسے لوگ ہیں، شہر کے دفاع کا انتظام کیسا ہے، اس میں فوج کتنی ہے، اسلحہ کیا ہے۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے، اب کس کو بھیجا جائے؟ تو سب کہنے لگے کہ جنہیں سردار آپ نے قبائل کا بنایا ہے تو سرداری کرتے ہیں تو انہیں کام بھی کرنا چاہیے، انہیں کو بھیجا جائے۔ چنانچہ ان 12 سرداروں کو بھیجا گیا کہ شہر سے پتہ لگا کر۔ وہ جب شہر کی طرف جا رہے تھے کھوج لگانے کے لیے، تو اس میں قوم عمالقہ کے کچھ لوگ رہتے تھے جو کافی ڈیل ڈول والے اور تنو مند اور بڑے قداور لوگ تھے۔ ان میں سے کسی بندے نے انہیں دیکھا تو وہ سب کو گرفتار کر کے لے گیا، اور 12 سے وہ ایک تکڑا تھا۔
وہاں جب پہنچے تو کچھ لوگوں نے اصل حقیقت حال اگل دی. امالکا کا جو حکمران تھا اس کے دربار میں مشورہ ہوا انہیں قتل کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کیوں کرتے ہیں, انہیں چھوڑ دیں, یہ تو ہمارے ایک بندے سے ڈر گئے ہیں اور یہ واپس جا کر پوری فوج کو بدل کر دیں گے. آپ انہیں قتل کر دیں گے تو باقیوں کو کیا پتا ہوگا, تو یہ واپس جائیں گے تو یہ تو ڈرے سہمے ہوئے ہیں, سب کو بدل کر دیں گے. چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا, واپس آ گئے. واپس آئے تو راستے میں آئے تو کرتے آئے کہ یہ حالات عام آدمیوں کو ہر ایک کو نہیں بتائیں گے, لیکن وہ جو کسی کے ساتھ کسی کی دوستی تھی کہ آگے نہ بتانا میں تمہیں بتاتا ہوں, اس طرح سے بات پھیل گئی. 2 سردار ان میں ثابت قدم رہے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جس کے دل میں خلوص ہو, حالات میں لاکھوں تبدیلیاں آئیں, اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے, اسے قوت دے دیتا ہے, استقامت ادا کرتا ہے. 2 ان میں ایسے تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خلوص تھا, اور یہی حال شیخ کے ساتھ, سلاسل کے ساتھ تعلق کا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اپنے دنیاوی اغراض سے, بہت سے لوگ مختلف مقاصد سے جماعتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, مشائخ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کوئی دنیاوی فائدے کے لیے, کچھ کاروبار کی دعاؤں کے لیے, کچھ گھریلو مسائل کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں زندگی تو بسر ہونی ہے, وہ تو اللہ کریم کی مرضی کے مطابق ہونی ہے, روزی اس نے دینی ہے, صحت و بیماری اس کے دستے قدرت میں ہے, لیکن اس بندے سے تعلق باللہ تو مجھے نصیب ہو, اللہ تو نصیب ہو, کچھ میری اصلاح تو ہو. تو یہ خلوص ہوتا ہے. تو جہاں خلوص ہوتا ہے وہاں من جانب اللہ استقامت بھی آ جاتی. یہ 2 جو تھے ان کے دل میں خلوص تھا, وہ جمے رہے. تو انہوں نے قال الرجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب, جو 2 بندے جنہیں اللہ نے استقامت عطا فرمائی تھی وہ انہیں کہنے انعم اللہ علیہما, یہ ان پر اللہ کا انعام تھا, انہی کا حصہ تھے, اسی قوم میں سے تھے, ان کے ساتھ گئے, سارے حالات دیکھ کر آئے, لیکن وہ اس بات پر قائم تھے کہ اللہ کا حکم ہے, تم کر گزرو, آگے اس کے دستے قدرت میں کیا ہوتا ہے, تمہیں اطاعت کرنی ہے, تم اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے نبی کا جو حکم ہے تم کر گزرو, آگے دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. اور ان کا ہمیں یقین ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, وہ قد کاٹ میں بڑے اور طاقتور نظر آتے ہیں, لیکن اندر سے کھوکھلے لوگ ہیں. وہ تو ہمیں دیکھ کر, اگرچہ انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا تھا, لیکن وہ ہمیں قتل نہیں کر سکے اس ڈر سے کہ انہیں واپس بھیج دو تو وہ تمہارے اندر بددلی پیدا کر دیں گے اور تم حملہ نہ کر بیٹھو. تمہارے حملے سے تو وہ ڈر رہے ہیں, اور اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو وہ دوسرے دروازے سے بھاگ جائیں گے. لہذا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, یقیناً جب تم داخل ہوگے تو تم غالب رہو گے. اللہ کریم نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ شاید تمہارے لیے ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور انہوں نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو, اگر اپنے دعوے میں سچے تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو. جب اللہ کریم نے حکم دیا ہے تو تم نتائج سے بے پرواہ ہو کر حکم کی بجا آوری کا اہتمام کرو, نتائج اس کے دستے قدرت میں, اور اس نے تمہیں پیشگی اطلاع دے دی ہے کہ تم غالب رہو گے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا, وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم
کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں مقیم ہیں، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں مقیم ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور اپنے پروردگار کو ساتھ لے جائیں اور آپ لڑیں۔ جب آپ ہیں آپ کے ساتھ، آپ کا ایسی بد نصیب قوم تھی کہ اپنے نبی سے کہنے لگے اپنے رب کو ساتھ لے جائیں، گویا تمہارا رب نہیں ہے، تم سے اپنا رب تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ جائیں، جب شہر خالی ہو جائے گا تو ہم بھی آ جائیں گے، اور اگر جہاد کرنا ہے تو آپ لڑیں یا آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں، ہاں یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے، جب شہر آپ فتح کر لیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہوئے اور انہوں نے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، یا اللہ میرا اختیار یا تو میرے اپنی جان پر ہے یا میرا بھائی ہارون علیہ السلام میرے ساتھ ہے، اس پہ بھی میرا اختیار ہے، جو میں کہوں گا وہ کرے گا۔ لیکن یہ قوم تیرے اتنے احسانات کے باوجود میری بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہم میں اور اس قوم میں تفریق کر دے، فیصلہ فرما دے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو حکم عدولی کی جرات کی ہے، اس کا فیصلہ تو اپنی بارگاہ سے فرما دے۔ اللہ کریم کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے جہاد کی بجائے، عمل کی بجائے، تعمیل ارشاد کی بجائے بیٹھ رہنے کو ترجیح دیا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ یہ 40 برس یہیں گھومتے رہیں گے، کہیں نہیں جا سکیں گے۔ عموماً 30 برس میں ایک نسل گزر جاتی ہے، اللہ نے ان پر 40 برس مقرر کر دیے کہ یہ جو لوگ موجود ہیں یہ سارے اسی وادی میں مر جائیں گے، ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ پھر آگے بڑھے گی۔ تو 40 برس اس وادی کا نام ہی وادی طیہ پڑ گیا کہ اس میں وہ آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے۔ ان 40 برسوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ وادی کوئی شام کے کنارے پر، اور مصر اور شام کی سرحدیں جہاں ملتی تھی وہاں تھی۔ اس کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ 30 فرسخ لمبی اور 9 فرسخ چوڑی تھی، کوئی 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی تھی، ایک وادی تھی۔ وہ 40 برس اس میں گھومتے رہے، جہاں سے چلتے سارا دن سفر کرتے، ساری رات سفر کرتے، صبح دیکھتے تو وہیں بیٹھے، ہفتہ ہفتہ چلتے رہتے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ہفتے بعد دیکھتے تو مڑ کے اسی جگہ پہنچ چکے ہوتے جہاں سے چلے۔ 40 برس ان کے اس سفر میں گزر گئے، لیکن پھر بھی اللہ اتنا کریم ہے کہ اس میں بھی انہیں اس نے کوئی دنیاوی تکلیف نہیں ہونے دی۔ گرمی دھوپ ہوتی تو ان پر بادل سایہ کر لیتا تھا، آسمان سے من و سلوہ اتارا ان کے لیے، پھر گڑ گڑاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پانی کے لیے ایک پتھر عطا کر دیا۔ جب پانی کی قلت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، اللہ نے حکم دیا اس پتھر کو عصا ماریں۔ وہ ایک مناسب سا پتھر تھا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے،
وہ جب انہیں پانی ضرورت ہوتا اس سے چشمے جاری ہو جاتے، جب وہ بھر چکتے اپنی ضرورت پوری کر چکتے تو خشک ہو جاتا، جہاں جاتے وہ پتھر بھی ساتھ اٹھا کے لے جاتے۔ اور اللہ نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ جو بچے پیدا ہوتے انہیں جو لباس پہناتے، جو جو بچہ بڑا ہو جاتا تھا وہی لباس بڑا ہوتا جاتا اور صاف ستھرا رہتا، نہ وہ میلا ہوتا تھا نہ وہ چھوٹا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ ان بزرگ ہستیوں کا وجود تھا جو ان کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے اپنے کردار کی تو انہیں سزا مل رہی تھی، لیکن اس میں بھی انہیں دنیاوی نعمتیں نصیب ہو رہی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے وصال کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے انہیں مبعوث فرما دیا، تو نبوت کی نعمت سے وہ خالی نہ رہے۔ 40 برس ان کے وہاں اس سرگردانی میں گزر گئے، اور اس کے بعد جو نسل آئی اس نے پھر یوشع بن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں وہ شہر فتح کیا، اور ملک شام بھی ان کی سلطنت میں شامل ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا اسی موضوع پہ انہیں آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹوں کی بات سنا دیجیے۔ دونوں بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب ملاقات ہوئی میدان عرفات میں اما ہوا سے، اور اس کے بعد ان کی اولاد ہونا شروع ہوئی، تو ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور ہر جڑواں بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی۔ اب چونکہ اولاد آدم علیہ السلام کے علاوہ تو انسانیت کوئی تھی نہیں، تو جو جڑواں ہوتے ان کو سگا بہن بھائی شمار کر کے دوسرے بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوتی اس بھائی کی شادی اس سے کر دیتے، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی اس کی شادی دوسرے بھائی کے ساتھ کر دی جاتی۔ حابیل اور قابیل جب بڑے ہوئے تو قابیل کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا، یہ خوبصورت ہے، حسین ہے۔ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ ایسی خوبصورت نہیں ہے، یہ اس سے شادی کر دیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے جھگڑا کیا، وہاں بات اللہ کے نبی کی اطاعت سے نکل کر اپنے نفس اور اپنی ذات کی پسند و ناپسند پہ آ گئی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے حضور کوئی چیز قربانی پیش کرو۔ طریقہ یہ ہوا کہ جو چیز پیش کی جائے گی میدان میں، اللہ جسے قبول فرمائیں گے آسمان سے آگ آئے گی اسے کھا جائے گی، اور جو رد فرما دیں گے وہ پڑی رہ جائے گی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی بات انہیں سنائیے، کھری کھری صاف اور صحیح۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، حابیل کی قربانی، چونکہ وہ حق پر تھا۔ وَلَمْ يَتَقَبَّلَ مِنَ الْآخِرِ، اور قابیل کی قربانی دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ وہ بھڑک اٹھا، قال انما يتقبل اللہ من وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابیل کہنے لگا حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے حضور میں
جو بات قبول ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے خلوص سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے جو قربانی پیش کی میں نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کی، وہ قبول ہو گئی۔ تم نے جو پیش کی تمہاری نیت ایک عورت سے شادی کرنے کی تھی، تم نے اللہ کی رضا کے لیے پیش نہیں کی۔ تمہارے دل میں یہ تھا کہ میری قربانی قبول ہو جائے تاکہ میں اس لڑکی سے شادی کر سکوں۔ تمہارے دل میں اللہ کی چاہت نہیں تھی، غیر اللہ کی چاہت تھی، تمہاری رد ہو گئی۔ میرے دل میں اللہ کی چاہت تھی، جو فیصلہ اللہ کر دے میں اس پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا تھا، میری اللہ نے قبول کر لی۔ وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے گا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قتل ناحق تو اللہ کو ناراض کرنے کا سو، میں تو اللہ کی رضا کا طالب ہوں، اور میں اللہ کی رضا کو چھوڑ کر خون ناحق اپنے سر کیوں لوں؟ تو اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو تجھے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا، اور مجھے تو اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی عظمت کا احساس ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کا پالنہار ہے، اس کی بارگاہ میں گستاخی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر شے کا پروردگار وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، پالنہار وہی ہے، مالک وہی ہے۔ تو کسی بھی جرم کو دو اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ گستاخی کیا کی ہے، دوسرا یہ ہوتی ہے کہ کس بارگاہ میں کی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی تو یہ تو ممکن وہ رب العالمین ہے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں یہ جانتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذالک جزاء الظالمین۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو خطا یا نادانستگی میں یا دانستگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر کوئی گناہ میرے ذمے ہے تو اللہ وہ بھی تیرے سر ڈال دے گا اور تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، کہ ظالموں کی یہی سزا ہے، غلط کاروں کو یہی نتیجہ نصیب ہوتا ہے۔ آدمی غلط کرتا رہتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب انجام سامنے آتا ہے تو پھر بڑے بڑے خطا کار جو ہیں ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جب فرعون جیسے ظالم جابر متکبر نے بھی موت کو سامنے دیکھا تھا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ اب وہی وقت گزر چکا، اب تو نے برزخ دیا، اب تو موت کے فرشتے تیرے سامنے ہیں۔ ایمان بالغیب مطلوب تھا، جب وقت تھا اس وقت تو اکڑتا رہا اور اپنے تکبر میں رہا اور برسوں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ڈٹا رہا۔ اب وہ وقت گزر گیا، اب تو تیرے سامنے موت کے فرشتے موجود ہیں، اب توبہ کا وقت نکل چکا۔ تو بڑے بڑے جابر جو ہیں ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے۔ دنیا میں جو چند روزہ مہلت ہے اس میں لوگ اکڑتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اور سمجھتے ہیں کہ عذاب الہی مذاق ہے۔ ایک عام جملہ ہے، زبان زد عام، لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کس ڈٹھا بھائی کون مڑ کے آیا۔ یہ جملہ بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن در حقیقت یہ کفریہ جملہ ہے اور کہنے والا ایمان سے خارج ہو گیا۔
اللہ کریم نے اپنی کتاب میں سارا سمجھا دیا، ساری بات بتا دی، اس پر یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتا دی، اس پہ یقین نہیں ہے، اور مطالبہ یہ کرتے ہو کہ مڑ کر کوئی نہیں آیا۔ یہی کفار کہتے تھے کہ نبی ہمیں کہتا ہے قیامت ہوگی، مردے زندہ ہو جائیں گے، تو آج تک جو ہمارے باپ دادا مرتے رہے ان میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہوا۔ یعنی وہ حضور کی تصدیق نہیں کرتے تھے، اللہ کے ارشاد کی تصدیق نہیں کرتے، کہتے تھے کوئی مڑ کے تو نہیں آیا۔ آج بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ حرام کھانے سے، بری محفلوں میں بیٹھنے سے، بکواس کرنے سے، فضول اور واہیات باتیں سارا دن کرنے سے جو دل پہ زنگ جمتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر کفریہ کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی برزخ میں جو پہنچ چکی ہے وہ پلٹ آئے تو اتنا صحیح نہیں بتا سکتے جتنا درست محمد رسول اللہ نے بتایا۔ اگر سارے مرنے والے بھی آ جائیں تو ہر کوئی اپنا حال بیان کر سکے گا، حقیقت حال نہیں بیان کر سکے گا، وہ اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گناہ کا صدور ایک اور بات ہے، اور اس کو معمولی سمجھنا یا اس پر اکڑنا یا تمسخر اڑانا احکام شریعت کا، یہ بہت بری بات ہے، بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ اور ایسی حرکتیں بندے سے اس وقت سرزد ہوتی ہیں جب وہ ایمان سے خالی ہو چکا۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے جرائم جو ہیں وہ بھی تیرے سر آ جائیں گے اور تجھے دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہ ہو، یعنی کوئی بھی غلط کام جو کیا جائے وہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک مانے۔ تو فرمایا ظلم کرنے والے یا برائی کرنے والے یا غلط کاروں کی سزا یا انجام جہنم ہے۔ فَتَبَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پہ اکسایا۔ بات نفس کی آ گئی نا، انسان آمیزہ ہے بدن اور روح، اور بدن محض ایک آلہ ہے، حقیقی انسان روح ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مطلق انسان کی بات کی جائے تو مراد روح سے ہوتی ہے۔ بدن ایک سواری ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ہتھیار ہے مادی دنیا میں، جسے استعمال کر کے روح اپنا وقت، اپنا آزمائش کا وقت پورا کرتی ہے۔ جس طرح روح کے اجزاء ہیں عالم امر کے لطائف میں روح میں، اسی طرح بدن کے اجزاء میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی اللہ کریم نے شامل فرمائی، اجزاء بدن ہیں۔ ان چاروں کے ملنے سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر نور ایمان نصیب ہو، نور نبوت نصیب ہو، نور ایمان سے مراد ہے وہ انوارات قلب میں آ جائیں، وہ جو قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہے، تو روح مضبوط ہوتی ہے۔ روح اگر مضبوط ہو، روحانیت مضبوط ہو تو مادی خواہشات دب جاتی ہیں، اور یہی نفس جو ان عناصر اربع سے بنا ہے اور جسے نفس امارہ کہتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کی طرف رغبت رکھتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، پھر یہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ملامت کرنے والا، برائی سے روکنے والا۔ اور اگر اللہ روحانی قوت دے اور روحانی زندگی نصیب ہو، جو مقصد ہے،
اور اتباع نبوت نصیب ہو تو روح ترقی کر جائے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی حالتیں ہیں۔ اگر برکات نبوت سے دور ہوتا جائے اور گناہ کی طرف مائل ہوتا جائے تو پھر یہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ یہاں یہی بات فرمائی، فَتَبَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کا نفس چونکہ امارہ بن چکا تھا، نور نبوت قلب سے جا چکا تھا، خشیت الہی نہیں تھی، تو نفس نے اسے بھائی کے قتل کا حکم دیا، فَقَتَلَهُ، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر چکا تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے بہت برا کیا۔ اور یہ ہر ظالم کو، ہر خطا کار کو، ہر بدکار کو یہ تأسف ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی ظالم، کسی بدکار، کسی بے دین کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ان پہ متأسف ہوتا رہتا ہے اور پچھتاتا رہتا ہے، اس کی زندگی خارزار بن جاتی ہے۔ گناہ کرتا ہے حصول لذت کے لیے لیکن حاصل پریشانی ہوتی ہے۔ یہی حال اس کا بھی ہوا۔ اب چونکہ یہ پہلی موت تھی، اس سے پہلے ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، اسے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بندہ مر جائے یا مار دیا جائے تو اسے کیا کیا جائے۔ اللہ کریم نے کوے دو فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوہ بھیج دیا جس نے ایک مردہ کوے کو اٹھا رکھا تھا، اس کے سامنے وہ آیا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اس نے اس کے سامنے پنجوں سے چونچ سے گڑھا کھودا، اس مردہ کوے کو نیچے رکھ کے پھر پاؤں سے اس پر مٹی ڈال کے برابر کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ اسے تعلیم دوں کہ اب مرنے والے کو کس طرح سے دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں سے مردوں کی تدفین کا طریقہ شروع ہوا، جو اب تک مسلمان بحمداللہ جنازہ پڑھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور اسے اللہ کے نام پر دفن کر دیتے ہیں، اللہ کی سپورٹ کر دیتے ہیں، زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ فطری طریقہ ہے جو اللہ کریم نے تعلیم فرمایا۔ اس وقت اسے احساس ہوا اور کہنے لگا، قال یا ویلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، کہنے لگا بہت افسوس کی بات ہے، میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا اور مجھ میں شعور تو اتنا بھی نہیں کہ اس کوے جتنی عقل تو ہوتی مجھ میں، اور مجھے یہ تو پتا ہوتا کہ مردے کو کیسے ڈھانپا جاتا ہے، یہ مرنے والے کو کہاں کرنا ہے۔ میں تو اس کوے کی سوچ سے بھی گیا گزرا بندہ تھا، مجھ میں تو اتنا شعور بھی نہیں۔ پھر اس نے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، فاصبح من النادمین، اور اس پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ندامت اس کے گلے میں پڑ گئی۔ اصل یہ بھی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اب اسے ندامت یہ ہو رہی تھی، یہ ندامت نہیں تھی کہ میں نے بھائی کو کیوں قتل کیا، ندامت یہ تھی کہ مجھے یہ شعور کیوں نہیں آیا کہ میں اس طرح چھپا دیتا لاش کو اور اس طرح دفن کرتا۔ اگر قتل پہ تو ندامت ہوتی پھر تو توبہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف جاتا، لیکن وہ توفیق نہیں ہوئی۔ اپنی کم عقلی اور اپنی اس کمزوری پہ ندامت ہو رہی تھی کہ دیکھو ایک کوے میں بھی شعور تھا، اس نے ایک مردہ کوے کو کس طرح مٹی میں چھپا دیا اور مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے بنی اسرائیل پہ بھی یہ فرض کر دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ قتل انسان جو ہے
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک فرد کا قتل اس کی سزا پوری انسانیت کے قتل کے برابر کی جائے گی، یعنی جز کو کل شمار کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے جب تم زندگی کا ایک لمحہ کسی کو دے نہیں سکتے تو تمہیں زندگی چھینے کا اختیار کہاں سے ملے؟ جو چیز تم دے نہیں سکتے وہ تم چھین کیسے سکتے؟ اور پھر ایک فرد کو قتل کرتے ہو تو وہ انسان کا نہیں، انسانیت کا قتل شمار ہو۔ اور یہ آج بھی یہ حکم ایسا ہی ہے، بلا جواز، بغیر حکم شرعی۔ وہ مالک ہے جس نے زندگی دی ہے وہ لے سکتا ہے۔ کسی جرم کی سزا میں یا جہاد میں اللہ قتل کا یا قتال کا حکم دے تو وہ اس کی مرضی، وہ اس کے حکم پہ مارے جائے۔ اپنی ذات کے لیے یا ذاتی غصے میں یا ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی انتقام کے لیے کسی کو قتل کیا جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ساری انسانیت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں پر محیط ہے۔ انما قتل الناس جميعا، الناس اولاد آدم پہ اطلاق ہوتا ہے اس کا، یعنی جتنی انسانیت، جتنی انسانی زندگی وجود میں آنی ہے گویا وہ سب کا قاتل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج جس دور میں ہم اور جس سطح پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں تو قتل انسانی تو کوئی بات ہی نہیں، جوں مارنے سے بھی آسان ہے، جس کا جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس عہد کی عجیب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وہ جانتا تھا یہ کون ہے، اسے پتا تھا اس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی وجہ بھی تھی، اسے بھی پتا تھا کہ یہ اس وجہ سے مجھے قتل کر رہا ہے۔ آج جو قتل ہو رہے مقتول کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کس نے قتل کر دیا اور مجھے کیوں قتل کر دیا، اور قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کتنے بندے قتل کر دیے، کیوں قتل کر دیا۔ ایک خودکش جیکٹ لے کر کسی مسجد میں، کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی دکان میں پھٹا دیتے ہیں، کتنے بندے مرے، وہ کون تھے؟ مرد تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، جوان تھے، بچے تھے، بیویاں تھیں، گناہ گار تھے، بے گناہ تھے، مومن تھے، کافر تھے، نیک تھے، بدکار تھے، عالم تھے، کوئی پتہ نہیں۔ مارنے والا تکلف نہیں کرتا کہ یہ جان تو لے کس کو مار رہا، مرنے والے کو تو خیر پتہ ہی نہیں مجھے کس نے مار دیا، یہ نہیں، یہ تو ظلم کی انتہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن ہر عمل اپنا رد عمل چھوڑتا ہے۔ کیا یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اس طرح قتل اور دہشت گردی ہوتی آ رہی ہے یا ہوا کے شروع ہو گئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کام بعد میں ہوتا ہے وہ رد عمل ہوتا ہے۔ کچھ امور ایسے بھی ہیں جو ہم خود جان بوجھ کر ہماری حکومت کرتی ہے جس کے رد عمل میں یہ قتل عام شروع ہو گیا۔ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن کسی بھی بیماری کی جب تک وجہ معلوم نہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ طبیب یا ڈاکٹر کیوں تحقیق کرتے ہیں، کیوں ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیوں مشینوں میں بھیجتے ہیں کہ اس کا اصل سبب پتہ لگے، وہ سبب رفع کیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اس دہشت گردی کا سبب جو ہے میری رائے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بابوس جمعہ کا دن ہے، پوری دیانتداری سے جو میں سمجھتا ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ انگریز نے جب اس ملک پہ قبضہ کیا تو اس نے ہمارا تعلیمی نظام تباہ کیا، ہمارا معاشی نظام تباہ کیا، ہمارا سیاسی نظام تباہ کیا، ہر شعبہ زندگی میں عدالتی نظام کو تباہ کیا، اور اس نے ایک غلامانہ نظام جسے کالونیل سسٹم کہا جاتا تھا
ایک غلامانہ نظام تعلیم، ایک غلامانہ معیشت، سودی معیشت جو مسلمان قطعاً حرام ہے مسلمان کے لیے، اسی طرح سے عدالتی نظام اپنی مرضی سے بنایا اور شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر محمدن لا ایک گھڑا، اور اسی طرح سے سیاسی نظام بنایا، چلتا رہا، اس کا قبضہ 100 سال تک رہا، لیکن آخر لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، انقلاب آیا، لوگوں نے جانیں دی، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں عزتیں لٹیں، لوگ بے گھر ہوئے، لیکن اس نظام کو لوگوں نے ٹھکرا دیا اور مصیبت کو سر سے اتارا، ملک آزاد ہو گیا۔ تو پھر چاہیے تھا نا آزاد ملک کا آزاد نظام ترتیب دیا جائے، آزاد ملک کا آزاد تعلیمی نظام بنایا جاتا جو اسلامی قانون کے مطابق ہوتا، جو ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دیتا اور ہمیں ہماری اصل سے بھی آگاہ کرتا۔ نہیں ہوا۔ عدالتی نظام اسلامی بنایا جاتا، نہیں ہوا، وہی انگریز کا نظام ابھی تک چل رہا ہے۔ معاشی نظام اسلامی بنا، نہیں بنا۔ سیاسی نظام کو اسلامائز کیا گیا، نہیں کیا گیا۔ یعنی 61 برس میں وہی کالونیل نظام ہمارے حکمرانوں نے ہم پر قائم رکھا۔ کالونیل نظام کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ مزدوری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور فائدہ اٹھانے والا مالک ہوتا ہے۔ عوام کے حصے میں محنت و مشقت آتی ہے، اس کے ثمرات لپیٹ کر حکمران عیاشی کرتے ہیں۔ ہم 61 برس سے یہی تو کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، خود کو شملے بغاوت غلط ہے، قتل عام غلط ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ لوگوں پر وہی انگریز کا راج کردہ نظام جاری کر کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو غلام بنا کے ان پر ظلم توڑتے رہو؟ کیا یہ درست ہے؟ تو اصل مرض یہ ہے کہ ہمارا انداز حکمرانی جو ہے وہ غلط ہے، اس کے رد عمل میں یہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اب یہ انصاف وہ اللہ کرے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، کون شہید ہے اور کون قتل ہوا۔ ہر کوئی اپنے مرنے والے کو شہید کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو میدان حشر میں اور قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ شہید کون ہے اور کون مظلوم ظلمن قتل ہوا اور کون ظلم کرتے ہوئے مارا گیا۔ آخر فرعون بھی تو مارا گیا تھا، اسے کون شہید کہے؟ تو ہمارا حال اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے ایک بندے کو بے گناہ ظلمن قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور آج یہ گناہ ہمارے ہاں اتنا سستا ہو گیا کہ اسے جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کا جی چاہتا ہے بم پھوڑ دیتا ہے، گولی چلا دیتا ہے، بندوں کو مار۔ یعنی اسلامی ریاست ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دروازے پر بندوق بردار بندے نہ کھڑے کرو تو آپ آرام سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا تماشا ہے؟ کوئی ہم کسی کفرستان میں رہ رہے ہیں، کسی کافروں کے نرغے میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مزدوری کرنے جاتا ہے، سبزی لینے جاتا ہے، دکان پہ کام کرنے جاتا ہے، ملازمت کرنے جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، نہ اگلے کو پتا نہ پچھلے کو پتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قتل کرنے والے بھی ظالم ہیں اور اس کالونیل سسٹم کو جاری رکھنے والے بھی ظالم ہیں۔ ومن احیاہا، کسی نے کسی مظلوم کی مدد کی، کسی بیمار کو، کسی مریض کو، کسی ظلمن قتل ہونے والوں کو قتل ہونے سے بچایا اگر، یہ نہیں کہ جہاد میں کوئی کافر کو قتل ہونے سے بچائے، جس پر شرعی سزا جاری ہو جائے اسے بچائے، وہ اس میں نہیں ہے۔ وہ جو ظلمن قتل کیے جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو اگر کسی نے بچایا اسے اجر بھی اتنا ہی ملے گا گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور میرے رسول ہمیشہ واضح دلائل لے کر تشریف لاتے رہے،
ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، لیکن لوگوں کا مزاج ایسا تھا کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیمات کے باوجود دنیا پہ ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے رہے، اور انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا اتباع نہیں کیا۔ جس طرح 61 برسوں میں ہمارے حکمرانوں نے، جنہوں نے پبلک کو نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے یاد ہے کہ بڑا عرصہ تک بڑے بڑے شہروں کی دیواروں کو یہ نعرہ لکھا گیا، پھر ہمارے پنجاب پر جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے حکمن مٹوا دیا کہ اب یہ بات پرانی ہوگی، اب جانے دیں۔ اب جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا وہ پرانا ہو گیا، جانے دو۔ تو جو وعدہ اس نے ہم سے کیا تھا کہ تمہاری حفاظت کروں گا، وہ بھی اس نے بھی کہا اب جانے دو، اب بھگتو، ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کسی قوم کے لیے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ عجیب بات ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو کہ خود اپنی قوم اپنے کو کے لیے بھیڑیا بن جائے۔ بھیڑیے اور درندے بھی اپنے بچے تو نہیں کھاتے۔ یہ کون سی قوم ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور اپنی افراد کو قتل و غارت اور تباہ بھی کر رہی ہے؟ اللہ معاف کرے، وزیر اعظم صاحب نے اعلان جنگ کر دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے کس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے پاکستانی شہریوں کے خلاف، یہ دنیا کی انوکھی جنگ ہے، دنیا کا نرالا اعلان جنگ ہے، اور شاید یہ نہیں سوچا گیا کہ جنگ کی ضمانت تو کوئی نہیں دیتا، فتح ہو وہ خدا نخواستہ فوج ناکام ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جس وزیر اعظم نے اعلان جنگ کیا ہے اسے کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ فوج فتح ہی کرے گی؟ اگر فوج فتح نہ کر سکی پھر کیا ہوگا؟ کاش جیسا ہم کہتے ہیں ایسے ہم مسلمان ہوتے اور غیر ملکیوں کو اور کافروں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ اللہ کی رسول کی رضا کے لیے کام کرتے تو یہ مصیبتیں کٹ جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।